مجھ سے پہلے نوازش سیدی صاحب ہمارے ملتان کی شان بہترین شاعر، ادبی گھرانے سے تعلق ہے ان کا، بڑے خوبصورت اور پرجوش انداز میں علی بادشاہ کا ذکر سنا کر گئے ہیں۔ بے شک علی بادشاہ کا ذکر ہے ہی ایسا جو لفظوں کو بھی حسین بنا دیتا ہے۔ لفظ حسین ہو ہی نہیں سکتے جب تک علی لفظوں میں نہ ہو، اور خدا کا قرآن بھی علی کے بغیر حسین نہیں لگتا، تیرا کلام علی کے بغیر کیسے حسین لگ سکتا ہے؟ کلام الہی بھی علی کے بغیر حسین نہیں لگتا، اللہ کا گھر بھی علی کے بغیر حسین نہیں لگتا۔ تو چاہتا ہوں رات کو چاند میں علی لکھا ہوا نظر نہ ہے، چاند حسین نہیں لگتا۔ تو اگر آپ چاہیں کہ آپ کے کلام میں اثر ہو تو اتنا ہی علی کی چوکھٹ پر ماتھا جھکا ہوا، آپ جھکاتے جائیں گے، یہ پھر کلام میں اثر ڈالتے جائیں گے، اور کلام تو ویسے ہی پاک ہو جاتا ہے جب 14 میں سے کسی کا نام لگ جائے۔ کلام تو ویسے ہی پاک ہو جاتا ہے جب اس کلام میں علی، محمد علی، جعفر، موسیٰ، عسکری، مہدی کسی کا نام بھی ساتھ لگا دیں، کلام پاک ہو گیا۔ اور کاغذ پر لکھا ہوا کلام ان کے نام ساتھ آ جانے سے پاک ہو جاتا ہے، تو جن کے سینوں میں آل محمد ہوں، اللہ جانے وہ روحیں کتنی پاک ہوتی ہوں گے، تو سینہ کتنا پاک ہوگا۔ تو چاہتا ہوں پھر اس روح کو جہنم کی آگ کیسے چھو سکتی ہے جس روح نے علی علی کرنا سنا ہو، علی علی کرنا سیکھا ہو، علی علی کرتے ہوئے سنا ہو، تو روح تو معطر ہوگی۔ تو روحیں بھی وہی اعلیٰ اور افضل ہوں گی جنہوں نے اس زندگی میں علی علی کیا ہوگا، اور جسم بھی قبر میں وہی محفوظ رہے گا جو علی کے ذکر کا عاشق تھا۔ قبر میں بھی جسم محفوظ رہے گا، یعنی جس نے علی سے محبت کی، علی نے بدلے میں سب کچھ عطا کر دیا۔ یہ کمال نہیں علی والا مرے 1000 سال بعد بھی قبر کھودو ویسے کا ویسے نکل آتا ہے۔ تو چاہتا ہوں کیونکہ علی نے اس کو اس لیے ایسے رکھا ہے کیونکہ جب قائم آئے گا تو اسی کو واپس اٹھانا ہوگا، اور یہ اٹھے گا، قائم اٹھائے گا تو قائم کے پاس دوڑ کر جائے گا۔ یہ وہ ذکر ہے جو بندے تو بندے، جو مخلوق کو بھی اعلیٰ کر دیتا ہے۔ علی بادشاہ سے اگر ایک شیر بھی جڑ گیا تو آج تک ہم کربلا میں وہ جگہ دیکھتے ہیں جہاں پر شیر آیا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ حسین بادشاہ بھی جب مدینے سے روانہ ہوئے تو جو کبوتر حسین بادشاہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے وہ بھی کربلا میں حسین کے ساتھ آئے۔ جب یہ مدینے سے چلے تو ایک شیر ساتھ ساتھ چلا تھا اور کبوتر بھی اڑ کے ساتھ ساتھ چلے تھے۔ جہاں خیمہ رکتا کبوتر دائیں بائیں رک جاتے، شیر کچھ کلومیٹر کچھ فرسخ دور وہیں رک جاتا۔ جب یہ کربلا پہنچے شیر بھی کربلا سے کچھ دور کے مقام پر بیٹھ گیا تاکہ لوگ دیکھ کر ڈر نہ جائیں، اور کبوتر بھی وہیں رک گئے۔ جب 7 کو پانی بند ہوا تو حسین بادشاہ نے کبوتروں کو کہا کہ اب ہمارا پانی بند ہو گیا ہے، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ کہا نہیں، آپ بھی پیاسے ہیں تو ہم بھی پیاسے رہیں گے۔ 10ویں محرم کا دن آ گئے، شہزادی شام نے کہا اب 10ویں کا دن گزر جائے گا تو ہمیں قید کر دیا جائے گا، آزادی چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ کہا نہیں، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ اس لیے جب حسین بادشاہ کی شہادت ہوئی تو ان کبوتروں نے جب حسین کو شہید ہوتے دیکھا تو وہ زندہ نہ رہ سکے، اور ان میں سے 2 کبوتر بچے جنہوں نے اپنی گردن کو حسین کے خون سے رنگین کیا۔ ایک اڑ کر یہودی کے باغ میں بیٹھ گیا اور اس کی معذور بچی کو شفا ملا کہ جب اس کے پروں سے خون کا ایک قطرہ گرا، حسین بادشاہ کے خون کا قطرہ اس بچی کی آنکھوں پر گرا تو شفا مل گئی، کوڑیوں کے مرض میں مبتلا تھی، اور پورا یہودی علاقہ شیعہ ہو گیا۔ دوسرا کبوتر اڑا اور آ کر روضہ رسول پر بیٹھ گیا، اور وہاں سے اڑتے ہوئے یہ آیا بی بی سغرا کے پاس، تو اس کے پروں سے آتی ہوئی خوشبو کو محسوس کر کے بی بی کو پتہ چلا کہ یہ میرے بابا کا خون ہے۔ میں بڑا اختصار کر رہا ہوں، کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ کبوتروں نے ان ہستیوں سے پیار اور عشق کیا، بدلے میں انہوں نے ان پرندوں کو اتنا مقام دیا کہ روزہ حسین کا ہے، پرندہ اوپر صرف کبوتر ہے۔ آپ چلے جائیں علی بادشاہ کے مزار پر، مصطفیٰ کے مزار پر جائیں، آپ کو کبوتر نظر آئیں گے ہر دربار پر، کیونکہ یہ آل محمد کو پسند ہے۔ سارے کبوتر تھے، اور بھی تو پرندے آ سکتے تھے نا، تو چاہتا ہوں۔ اور ادھر کربلا میں جب شیر آیا، کیونکہ یہ دونوں چاہے شیر ہے چاہے کبوتر ہے، یہ علی کو اس لیے پسند ہے کیونکہ ان میں سکون ہے۔ کربلا میں بی بی کی آواز پر لبیک کہتا وہ شیر آ گیا ہے جس کی اتنا مقام ہو، تو جیسے حسین کا گھوڑا دریائے فرات میں نہیں گرا تھا، وہ اس نے اپنا کو فرات میں حوالے، جس پر حسین بیٹھے ہوں وہ فرات میں نہیں جائے گا، وہ عرش پر جائے گا۔ اور جو علی بادشاہ کا عاشق شیر ہو جو کربلا میں حسین کی اس لاش کی حفاظت کرتے ہوئے اس کا پہرا دیتا رہے، وہ بھی زمین پر نہیں عرش پر ہوگا۔ اور یہ سب آئیں گے جب سرکار ظہور کریں گے، سرکار کا جب ظہور ہوگا تو سب حساب برابر ہوگا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بندے ہمیشہ اس چیز کے کرنے سے ڈرتے ہیں جس کی فوراً سزا ہو۔ دنیا میں پتہ ہے دھوکہ دے دیں گے تو ایف آئی اے کیس کر دے گی، ڈر ہے۔ تو چاہتا ہوں کسی کو ناحق ماریں گے تو پتہ ہے پولیس پکڑ جائے گی، کیونکہ ابھی آپ کو بندوں کا ڈر ہے۔ جس دن خالق کا ڈر بیٹھ گیا، خدا کی قسم بغیر اطاعت کے ہاتھ نہیں اٹھے گا۔ بہت سے ڈرتے ہیں اللہ سے، خالق سے نہیں ڈرتے، مخلوق سے ڈرتے ہیں۔ مخلوق سے ڈر رہی ہے، مخلوق کو تو خالق سے ڈرنا چاہیے تھا۔ تو جو چاہتا ہوں خالق سے زیادہ مخلوق سے ڈرتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، جبکہ مخلوق کی تو دی ہوئی سزا بھی عارضی ہے۔ جو خالق کی سزا ہے جب تک پھر قیامت آنی ہے تب تک سزا باقی ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، مخلوق کے کہنے میں آ کر علی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، مخلوق کے کہنے میں آ کر یہ نہ کہنا کہ علی ہم جیسا ہے، علی کو پڑھنا ہے یا علی کو سوچنا ہے، علی کو ماننا ہے یا علی کو نہیں ماننا۔ علی کو ماننے کے لیے کسی حوالے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، علی کو ماننے کی بس شرط ہی بڑی سادی سی ہے۔ کون سی شرط ہے؟ علی کو ماننے کی شرط یہ ہے کہ اماں نیک ہو، ابا ایک ہو۔ صحیح ہم ذکر کر رہے تھے وہ جو کبوتر مدینے سے اڑ کر کربلا حسین بادشاہ کے ساتھ آئے، ٹھیک ہے، اور وہ شیر جو علی بادشاہ کا تھا وہ بھی مدینے سے کربلا ساتھ آیا۔ اور دونوں کا کیا کردار ہے؟ کبوتروں کو یہ عزت دی مالکوں نے کہ آج تک ہر معصوم کا اگر روزہ ہے اوپر صرف کبوتر ہوتا ہے۔ اور شیر کو دیکھیں کتنی عزت ہے۔ علی بادشاہ کے پاس ایک آیا تھا لیکن عزت سب کو مل گئی۔ اس لیے ناد علی جو لکھی گئی وہ بھی شیر کی شبیہ بنا کر لکھی گئی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب قائم آئیں گے تو یہ سب چیزیں ساتھ لائیں گے۔ یہ زمین دیکھیں، جب کسی کا نکاح ہو تو حق مہر لکھا جاتا ہے، اور مرد حق مہر لکھ کر دیتا ہے عورت کو۔ اگر کچھ ہوتا ہے تو لکھ کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی بہن بیٹی کی شادی ہو، اگر کوئی مرد حق مہر میں لکھ کر دے رہا ہے کہ میں ابھی 2 تولے زیور دے رہا ہوں یا میں بعد میں دوں گا، تو وہ پابند ہوتا ہے، دے اس کو، شریعت ہے نا۔ اگر کہتا ہے کہ میں 5 مرلے زمین دوں گا نکاح کے بعد دوں گا، تو پھر اسے پابند ہونا چاہیے ضرور۔ توجہ چاہتا ہوں، بے ایمانی نہیں چل سکتی۔ یہ نہ سمجھے سی سی ٹی وی کیمرے آل محمد کے لگے ہوئے ہیں، ہاں یہ کہیں گے ادھر میں علی کرتا رہوں، ادھر جا کر میں دھوکے بھی دیتا رہوں۔ نہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اگر علی دل میں ہے تو پھر دھوکہ نہیں دے سکے گا تو کسی کو، تو بے ادبی نہیں کر سکے گا۔ جب حق مہر لکھا جائے تو جو ہوتا ہے مرد کے پاس وہ بیوی کو دیتا ہے۔ جب علی بادشاہ کا نکاح سیدہ سے ہوا تو علی بادشاہ نے کہا میں کل کی کل زمین حق مہر میں بطول کو دیتا ہوں۔ اب زمین علی کے پاس تھی تو علی نے دی۔ اب علی بندوں کی طرح تو نہیں کہ خالی بات کرے گا۔ اب علی نے کہا تو زمین یعنی جتنے کرہ ارض ہیں، ہر کرہ ارض کی زمین علی نے سیدہ کو دی۔ صرف اس زمین کی نہیں، عطارت پر بھی زمین ہوگی نا، اس کا بھی کوئی فرش ہوگا، فلور ہوگا،
ہے تو چاہتا ہوں سیارے ہیں کہیں. اچھا باقی سیاروں کو چھوڑیں, اگر اسی زمین کی بات کرتے ہیں تو یہ علی بادشاہ نے سیدہ کو حق مہر دی. اب زمین ملکیت ہے سیدہ کی. اچھا میری بات سنیں, گھر ہو آپ کا, کوئی پوچھے گھر کیسے لیا؟ اللہ نے دلوایا ہے ایسے. ماشاءاللہ بڑا پیارا گھر ہے, ہاں جی بڑا پیارا گھر ہے, لیکن اللہ سب کچھ اللہ کا ہے. مال بھی اللہ کا, گھر بھی اللہ کا, گاڑی بھی اللہ کی. کیوں کہتے ہو اللہ کا؟ کبھی اللہ آئے آپ کے پاس, انہیں کہا ہے کہ یہ گھر میرا ہے؟ بتاؤ, ہے ملکیت ہماری, رجسٹری ہماری, اللہ کے نام رجسٹری کراؤ, اللہ کے نام کی بے نکلواؤ. واہ بھائی واہ, رہنا خود ہے, انجوائے خود کرنا ہے, کہتے ہو اللہ کا. آپ نے مرتبہ دیا نا مالک کو کہ اللہ کا ہے, مالک کا ہے, کیونکہ مالک جب چاہے جانتے ہو لے لے گا. توجہ چاہتا ہوں, مالک جب چاہے لے لے گا. اصل میں تمہیں کہنا یہ چاہتے ہو سب کچھ ہے سیدہ کا. اب سیدہ نے جب یہ سب کچھ لینا ہو تو کیسے لے گی؟ اب مالک ہیں آل محمد, زمین کی ملکیت ہے سیدہ کے پاس. اس لیے جب سیدہ کا 12واں بیٹا آئے گا, جو جو دادی کا ہوگا کھڑے کھڑے واپس لے لے گا. اور جو چاہتا ہوں شاید علی, جو سیدادی کا ہوگا. سر آج امتیاز بھائی کا پتہ چلے کہ پٹواری آ کر بتایا کہ آپ کے 7 پشتوں پہلے بزرگوں کی جائیداد تھی. قانون پاس ہے کہ جس کی ہوگی اس کو ملے گی. اب تو عدالت نے بھی پاس کر دیا کہ جو وراثت میں چیز آ رہی ہو بے شک بک چکی ہو تو واپس اولاد کو ملے. تو 7 پشتوں تک جس کو بھی جائیداد تقسیم ہوئی ہوگی تو وہ قانون کے مطابق سب کچھ ان کو ملے گی. توجہ چاہتا ہوں, اب تم چاہے ملک بناؤ, سرحدیں بناؤ, گھر بناؤ, توجہ چاہتا ہوں, جب جو کچھ بناؤ, جب بطول کا لال آئے گا وہ سب واپس لے لے گا. پھر دنیا میں جھنڈے نہیں ہوں گے, فقط ایک ہی نشان ہوگا, وہ ہوگا علم عباس. پھر دنیا میں یہ آپ کو رنگ برنگے جھنڈے نظر نہیں آئیں گے, پھر حدودیں ختم ہو جائیں گی. یہ حدودوں سے ماورا ہے.